حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت بڑی گناہ گار تھی، طوائف تھی، پھر وہ جا رہی تھی، کتا پیاسا تھا، اس نے پانی پلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خیر کے کام کی برکت سے اس عورت کی بخشش کر دی۔ ذرا جلدی سے بتائیں، یہ حدیث سب نے سنی ہوئی ہے؟ جلدی بولے نا یار، سب نے سنی ہے؟ پھر یہ ہماری سڑکوں پہ جب کتے مر جاتے ہیں تو مرے کتے کو بھی کوئی سائیڈ پہ نہیں کرتا۔ آپ سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں، حدیث سب نے سنی ہوئی ہے، آپ نے ابھی بتایا کہ ہم نے سنی ہوئی ہے نا جی۔ کتا ٹکرا گیا گاڑی سے، پہلے تو جس کی گاڑی سے ٹکرایا اس نے کبھی اتنا نہیں سوچا کہ یار میرے تو نبی پاک نے فرمایا ہے کہ طوائف بھی اس کو پانی پلائے تو بخشش ہو جاتی ہے، تو میں ذرا روک کے دیکھ لوں کہ اس کی ٹانگ پہ زخم آ گیا ہوگا۔ بھئی سب نے حدیث سنی، ہر بندے کو یاد ہو گئی، کیا سمجھ لیا تقریروں کو، واز کو کیا سمجھا؟ یہ بھی وقت گزارنے کا معاذ اللہ ایک ذریعہ ہے۔ عمل کس دن کرنا ہے؟ سینکڑوں لوگوں کو یہاں بیٹھے پتا ہے کہ یہ حدیث ہے، لیکن میں اس وطن میں رہتا ہوں جہاں کتا کبھی مر بھی جائے نا کسی گاڑی سے ٹکرا کے، تو اس کا گوشت گاڑیوں کے ٹائروں سے لگ کے تو سڑک سے اٹھ جاتا ہے، لیکن اسے لکڑی کے ساتھ بھی کوئی سائیڈ پہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ بتاؤ کیا لیا ہم نے واعظ و نصیحت سے، کیا سیکھا تقریروں سے؟ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث جو سینکڑوں لوگوں کو آتی ہے، اس پر کس دن عمل شروع ہوگا؟ کب پتہ چلے گا کہ روک دو بھئی ساری گاڑیاں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کتا ٹکرا گیا ہے، اور ہم نے وہ والا فضیلت، وہ والا فضائل ہم نے سنے ہوئے ہیں کہ سب سے گناہ گار بھی کتے کو پانی پلائے تو رب اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، وہ سنی ہے، تقریر تھی، وہ تو مولانا نے خطاب فرمایا تھا، عمل کب کرنا ہے؟ ساری زندگی اسی پہ گزر گئی، اب کچھ کام عمل والا بھی تو کیا جائے نا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو فضائل بیان کیے تھے کہ تم یہ والی تسبیح پڑھو تو یہ فضیلت ہے، یہ والی تسبیح پڑھو تو یہ فضیلت ہے، یہ والی تسبیح پڑھو تو، غلام کے لیے تو آقا کا اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، اور حضور باقاعدہ کسی چیز کی فضیلت بیان کرے تو وہاں مر نہ جائے غلام، وہ کہے کچھ بھی ہو جائے، سارا کچھ ہو جائے، یہ نہیں میں نے چھوڑنا، تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ میرے کریم نے فرمایا ہے۔ لیکن کیا کرے، سینکڑوں تقریریں ہوئیں، لوگوں نے سنی، بڑے بڑے اکابرین نے گفتگو کی، لیکن بس ایک تقریر اور کر جاؤ، ایک جلسہ اور کر جاؤ، بھئی وہ بڑا مجمع ہوا، مسجد بھر گئی، لوگ کھڑے تھے، مبارک ہو مبارک ہو، یہ تو پتہ چلے گا اگلی نماز کے وقت کہ 3 نمازی بھی بڑھے کہ نہیں بڑھے مسجد میں، یہ تو پتہ چلے گا کچھ عرصے کے بعد کہ اخلاقی رویوں میں کتنی تبدیلی آئی۔ میرے عزیز، کچھ عمل کا بھی تو مزاج بنائے نا، کچھ سیکھنے سکھانے کا بھی تو دستور قائم کرے نا، کچھ ہمارے اندر کچھ تبدیلی بھی تو آئے نا، ورنہ تو باتیں ہو رہی ہیں، اور آج کل تو ہر شخص نصیحت کر رہا ہے، ہر بندہ خیر کی بات کر رہا ہے، بڑا اچھا تراش کے، ٹٹول کے اور تیار کر کے جملہ لوگ اپنے پیج پر لگاتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، چل رہا ہے سلسلہ، عمل کس دن ہوگا؟ تو اس لیے اپنی زندگی میں ایک تو اپنے کام پر توجہ دیں، اپنے کام پر، اپنی ڈیوٹی پر۔ میں یہ مدرسوں کے جلسے ہوئے بڑے سارے شعبان میں بھی، اس کے بعد بھی، تو میری اپنی حیثیت چونکہ ایک طالب علم کیا، تو میں نے طلباء سے کہا، علماء سے نہیں، میں نے طلباء سے یہ کہا، یاد رکھو تمہارے پاس لوگوں نے آ کے سیاست، تم سیاست پر گہری نظر رکھو، یہ کوئی برا نہیں، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، لیکن تمہارے پاس لوگ نا اللہ رسول کی بات سننے آتے، اگر یہاں بھی انہوں نے بریکنگ نیوز ہی لے رہی ہیں تو وہ ٹی وی پہ لے لیں گے، تم کوئی رب رسول کی بات کرو، نظر گہری رکھو، اپنا مثبت نقطہ نظر بھی اس پر دو، مثبت تبصرہ بھی ضرور کرو، لیکن لوگ دین دیکھیں نا۔ میں ویلڈنگ والے کے پاس جاتا ہوں تو میں اس سے ویلڈنگ کا کام لینا چاہتا ہوں، کپڑے نہیں سلوانا چاہتا، اگر وہ کوئی اس قسم کی بات کرتا ہے تو مجھے اچھی بھی نہیں لگتی، میں کہتا ہوں تیرا جو کام ہے تو وہ کر، ایک تو اپنا کام کریں جو ہماری ذمہ داری ہے، آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اپنا کام صحیح کر کے کریں۔ آپ یقین کریں، میں نے زندگی میں کچھ ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے ڈٹ کے ڈیوٹی کی اپنی، ڈٹ کے ہمارے ہاں ایک کریانے کی دکان والے تھے ہمارے گاؤں کے پاس، تو سویرے وقت پہ آنا اور ہر روز جھاڑو دینا، وہ بار تھوڑا سا جو تھا اس کو بھی اچھے طریقے سے صاف کرنا، چیزیں لگانا، جھاڑ پونچھ کرنا، اور شام کو بڑے اچھے طریقے سے ساری چیزیں سمیٹ سماٹ کے اندر رکھ کے ڈیوٹی کر کے جانا۔ پوتے بھی بڑے ہو گئے، لوگ ان سے کہتے تھے چاچا جی ان بس کرو، کینسن یار میرا اپنے کام نہ دل لگا ہے،
تو مجھے کرنے دو، میرا کام مجھے تھکاتا نہیں، میرا دل لگ گیا۔ اپنے اپنے کام سے دل لگ جائے نا، پھر انسان سکون میں رہتا ہے۔ کام کریں اور اس میں دھوپ چھاؤں آئے تو تعطل نہ پیدا ہونے دیں، تعطل نہ پیدا ہونے دیں، ڈیوٹی کرتے رہیں کرتے رہیں۔ اور تیسری گزارش آپ حضرات کی خدمت میں یہ ہے کہ جب کوئی سنیں، جمعے والے دن سنیں، کسی درس میں سنیں، کسی محفل میں سنیں، تو اس کو ذریعہ علم بنائیں، اس کو ذریعہ عمل بنائیں۔ ایسا نہ ہو کہ باتیں سن رہے ہیں، ہم سالوں سے سن رہے ہیں، سنتے ہی جائیں۔ میں کئی دفعہ گزرتا ہوں روڈوں سے ادھر ادھر، تو میں حالات دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار ایسے لگتا ہے کہ جیسے اب ہم نے ان چیزوں کو بھی صرف اسی لیے بنا لیا ہے کہ چلو آدھا گھنٹہ بیت جائے گا۔ زندگی میں عمل کا ذریعہ اختیار کریں۔ آپ کا جو عمل ہوتا ہے نا، اس کا اثر آپ کی گفتگو سے زیادہ ہوتا ہے، گفتگو سے عمل کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ عمل کرتا ہے نا، آپ رونے لگ جائے نا تو آپ کو دیکھ کے بندہ رونے لگ جائے گا، یہ آپ عمل کر رہے ہیں۔ اگر کوئی قریبی ہوگا نا آپ کا تو اس کا دکھ آپ کو محسوس ہوگا۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں عمل کا رستہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ تشریف رکھیں ذرا جی۔ اب مجھے انہوں نے ایک اور فرمائش کر دی ہے، تو ایک بات صرف عرض کر دیتا ہوں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، حضرت امیر حمزہ حضور سید عالم علیہ السلام کے چچا جان بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں۔ اور وہی بات جو میں کر رہا تھا، جو لوگ آتے نہیں آئے، اور پھر جو کام ان کے ذمہ تھا وہ کام انہوں نے ڈٹ کے کیا، اور جو کچھ کیا کشتیاں جلا کے کیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 کے قریب لوگوں کو قتل کیا ہے احد میں، اور پھر دھوکے سے پشت پر حملہ کر کے ان کو شہید کیا گیا۔ اللہ نے ان کو اعزاز یہ دیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 70 بار ان پر نماز جنازہ ادا فرمائی ہے۔ 70 شہداء کا جنازہ پڑھنا تھا، ان کا جنازہ پڑھا، ایک جنازہ آیا حضور نے پھر پڑھا، پھر دوسرا آ گیا وہ پڑھا ہے۔ اللہ کے محبوب نے ان سے محبت فرمائی۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے ان اکابرین کو یاد رکھیں، ان سے سیکھیں۔ ان لوگوں کا خون بنیاد بنا دین اسلام کی۔ آج تو لوگ تھوڑا سا کام کرتے ہیں تو پھر انہیں فوری طور پر تعریف بھی چاہیے نا، نام بھی چاہیے، اسٹیج بھی چاہیے، انہیں بڑی شہرت بھی چاہیے، کام بھی اتنا نہیں کرتے۔ لیکن یہ لوگ بنیاد بنے۔ ان لوگوں نے پہلے معاذ اللہ یہ مطالبہ نہیں کیا کہ ہمیں بتائیں ملے گا کیا، گورنری ملے گی، فلانی چیز ملے گی تو پھر میدان، یہ نہیں کہا انہوں نے۔